باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قوم کسی حق بات پہ یکجا نہیں ہوتی، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے، اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ کہا جاتا ہے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک انگریز اس ملک میں آیا اور اس ملک کی عوام اور ان کے رویوں پر اس نے غور کرنا شروع کر دیا، اور اس نے حالات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد بادشاہ وقت جو تھا اس سے کہا کہ آپ کی رعایا میں شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنی عوام کے ساتھ کچھ بھی کر لو، تم جتنا ان کے ساتھ ظلم و بربریت کرو یہ سوال نہیں اٹھائیں گے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا تو انگریز نے اسے کہا کہ بے شک تم آزما کر اپنی تسلی کر لو۔ تب بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ تمام لوگ کام کاج کے سلسلے میں دریا پر بنے پل جہاں سے گزرا جاتا تھا، گزرنے والے ہر شخص پر 5 روپے ٹیکس لگا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور جو بندہ بھی وہاں سے گزرتا اس سے 5 روپے ٹیکس لیا جاتا، لیکن سوال کسی نے بھی نہیں اٹھایا کہ یہ 5 روپے ٹیکس کیوں لگایا جا رہا ہے۔ بادشاہ غصے میں آیا، کیونکہ عوام میں شعور نہیں تھا، اس لیے کسی نے سوال نہ کیا۔ بادشاہ نے وہ 5 روپے کا ٹیکس بڑھا کر 10 روپے کر دیا، اور لوگ وہ 10 روپے دینا شروع کر دیے لوگوں نے، لیکن سوال کسی نے نہ کیا، کیونکہ اس قوم میں شعور ہی نہیں تھا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے وہ 10 روپے کا ٹیکس اٹھا کے اس نے 50 روپے کر دیا۔ عوام 50 روپے ٹیکس دینا شروع ہو گئی، لیکن سوال کسی نے بھی نہ کیا کہ یہ ٹیکس کیوں بڑھایا جا رہا ہے، یہ اتنی مہنگائی کیوں کر دی گئی ہے۔ مختصر یہ کہ بادشاہ کے غصے کی انتہا نہ رہی، اس نے وزیر کو حکم دیا کہ یہ جو تم 50 روپے ٹیکس لے رہے ہو، اس ٹیکس کے ساتھ ساتھ دونوں اطراف پر 2 سپاہیوں کو تعینات کر دو، ان کو متعین کر دو وہاں پر، تاکہ وہ ہر گزرنے والے کو 2 جوتے لگا کر گزارے وہاں سے۔ بادشاہ کے حکم پر جیسے ہی عمل درآمد شروع ہوا تو تھوڑے دنوں بعد ایک صبح جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا کہ محل کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ شاید کہ ان لوگوں میں شعور پیدا ہو چکا ہے، اس قوم میں شعور آ چکا ہے، سمجھ آ چکی ہے۔ بادشاہ نے انگریز کو بڑے فاتحانہ انداز میں کہا کہ دیکھو میری قوم میں شعور آ چکا ہے۔ اس نے فاتحانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور اپنے دربار سجا کر لوگوں سے پوچھا کہ ہے لوگوں، تم یہاں پر کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، عرض یہ ہے کہ پل کے دونوں اطراف جوتے مارنے والے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی جائے، تاکہ ہم جوتے کھا کر جلدی جلدی فارغ ہو جایا کریں اور اپنے کام کاج پر وقت سے پہنچ جایا کریں۔ یہ بظاہر ایک داستان ہے، یہ بظاہر ایک سٹوری ہے، لیکن آج کل کے حساب سے ہماری قوم اس کہانی پر بالکل فٹ آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے کرتوت تو یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتے، اور شوق یہ ہے کہ انقلاب آئے اور سب کچھ ان کے حق میں بدل جائے۔ ہمارے کرتوت یہ ہے کہ ایک چور کے دفاع کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اور شوق یہ ہے کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ ارے ہمارے کرتوت یہ ہے کہ جانیں قربان کرتی اپنی ہی فوج کو دن رات ہم گالیاں دیتے ہیں، غدار غدار کہتے ہیں، اور شوق یہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ ہمارے آگے سرنگو ہو جائے۔ ارے ہمارے کرتوت تو یہ ہے کہ شریف و بھٹو خاندان کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ہم تاج پہنانے کو تیار ہیں، لیکن شوق یہ ہے
کہ اپنے بچوں کو بھی لیڈر بنتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارے ہمارے کرتوت یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی ایجنسیوں پر یقین نہیں کرتے، اور ہمارے شوق یہ ہے کہ عالمی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ارے ہمارے کرتوت یہ ہے کہ ووٹ دیتے ہوئے امیدوار کی تعلیم اور کردار پر نظر تک نہیں ڈالتے، اور شوق یہ ہے کہ ملک سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ ارے اس طرح کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے؟ ارے کرتوت ہمارے یہ ہے کہ ختم نبوت کے مجرموں کو حکمران بنا لیتے ہیں، اور شوق یہ ہے کہ امریکہ میں بیٹھے گستاخان رسول پر بم پھینکا جائے، اور ہمارے کرتوت یہ ہے کہ دشمن ملک کی فلموں اور گانوں پر کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور شوق ہمارے یہ ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے، فلسطین آزاد ہو جائے، مسلمانوں پر ظلم ختم ہو جائے۔ ارے ہمارے کرتوت تو یہ ہے کہ ہم ووٹ نواز و زرداری کو دیتے ہیں، ہر قسم کے کرپٹ بندے کو ہم ووٹ دیتے ہیں۔ ہم ایسے کرپٹ لوگوں کو ووٹ دے کر ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر ایوانوں تک لے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ہمارے ساتھ ظلم و بربریت کرتے ہیں، وہ جب کرپشن کرتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، وہ جب ٹیکس لگاتے ہیں، تو پھر ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے شوق کیا ہے؟ ہم ووٹ تو ایسے کرپٹ لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن شوق یہ ہے کہ حکمران کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو۔ ارے کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ ارے ایک چادر کا سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ چادر کہاں سے آئی ہے، تو وہ آگے سے اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں، اس کے جائز ہونے کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے کہ خلیفہ وقت سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ چادر ایکسٹرا کیوں ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اور مہذب قومیں اپنے حاکموں کا احتساب خود کرتی ہیں۔ ارے تبھی تاریخ انہیں عظیم قوموں کی فہرست میں جگہ دیتی ہے، مگر چوروں لٹیروں کا دفاع کرنے والی قومیں ایک نہ ایک دن ضرور تاریخ کے کوڑا دان کی نظر کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے شوق پورے کرنے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے کرتوتوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو جھانک کے دیکھنا ہوگا، ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں ظلم بربریت کے خلاف آواز حق کو بلند کرنا ہوگا۔ تو سامعین عزیز وقار، ظلم، زیادتی اور برائیوں پر سوال اٹھانا سیکھیں۔ جو قومیں سوال کرنا نہیں جانتی ان کی شناخت سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ کسی برائی کو دیکھیں تو اس کے پاس سے یوں نہ گزر جائیں کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ارے ہو سکتا ہے وہ آج آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کل آپ کا مسئلہ بن جائے۔ سوال اور جستجو یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ بخشتی ہے، اسی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہوا ہے۔ سوال اٹھائیں اور ظلم کے خلاف اپنی آواز حق کو بلند کریں۔ سب سے پہلے میرے سمیت ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، تاکہ وقت کے حکمرانوں، وقت کے چوروں، وقت کے لٹیروں کا محاسبہ کرنے کے لیے ہمارے لیے کرتے ہوئے ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو، بلکہ ہم ایزیلی ان کا محاسبہ کر سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔